اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلمناہ من لدنا علما صلوات بھیجے محمد علی موضوع گفتگو مستقل سورہ کہف اور امام حسین علیہ السلام چل رہا ہے، اور وہ موضوع اس لیے رکھا گیا اس لیے کہ کوفے میں اور شام میں دو جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر ایک جگہ امام نے خود سورہ کہف کی تلاوت کی اور شام کے اندر ایک شخص سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، اور امام نے آیت کو آگے بڑھا کے یہ کہا کہ میں ان سے بھی عجیب نشانی ہوں۔ یہ جو امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دی، اور جس قربانی اب یہ آخری مرحلے میں ہے، 40 ہے، تو اس میں زیارت 40 میں امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا بیان کیا گیا ہے، اس پہ غور دینے کی ضرورت ہے، اور اس پہ بہت غور کیجئے، اس کو اپنے ذہن پہ لکھ کے لے جائیے۔ جو انگریزی میں پڑھ سکتے ہیں وہ انگریزی میں پڑھیں، جو ہندی میں پڑھ سکتے ہیں وہ ہندی میں، جو اردو میں، عربی میں، جو بھی زبان آپ سے آتی ہے سب زبانوں میں اس کا ترجمہ موجود ہے۔ میری گزارش ہے اس منبر سے آپ اسے ضرور پڑھیے، تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ امام علیہ، دیکھیے کیوں 11ویں امام نے فرمایا علامات المومن خمسن، مومن کی 5 علامتیں ہیں۔ پہلی صلاۃ و 51، 51 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ اب 51 سے آدمی ڈر جاتا ہے، نہیں اسی میں واجب ہیں، اسی میں ساری مستحب ہیں۔ 51 رکعت نماز پڑھتا ہو، امام علیہ السلام نے پہلے بیان کیا مومن کی علامات میں کہ نمازی ہو۔ اس کے بعد دوسرا لفظ دیکھیے وزیارت الاربعین، فوراً پہلی علامت یہ ہے کہ وہ نمازی ہو، دوسری علامت یہ ہے کہ وہ زیارت الاربعین، 40 کی زیارت پڑھتا ہو، یا 40 کی زیارت کرے روزہ امام حسین پہ جا کے، کچھ بھی مطلب لیجئے، لیکن زیارت الاربعین، روز زیارت 40 پڑھے، پہلے نمازی ہو بعد میں حسین کی طرف متوجہ ہو۔ بس شاید اس نقطے کو اگر آپ سمجھ جائیں، دیکھیں پہلے کیا کہا امام نے، نمازی ہو، بعد میں کیا، زیارت پڑھو۔ اگر نماز پڑھی زیارت نہیں پڑھی تو بھی کامل نہیں ہو، اور اگر زیارت پڑھی نماز نہیں پڑھی تو بھی کامل نہیں ہو۔ اسی لیے ہمارا دستور ہے، آپ جانتے ہیں، جب بھی آپ مغرب پڑھتے ہیں، عشاء پڑھتے ہیں، صبح پڑھتے ہیں، تو بعد میں زیارت حسین ضرور پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ نماز اس کی ہے جس نے پیدا کیا ہے، زیارت اس کی ہے جس نے دین بچایا ہے۔ تو لہذا نماز اس کی ہے جس نے پیدا کیا ہے، اور زیارت اس کی ہے کہ جس نے دین بچایا ہے۔ لہذا ہم زیارت 40 پڑھتے ہیں۔ زیارت 40 کے بعد فوراً رکھا امام علیہ السلام نے وَالتَّخَتُّمُ بِالْيَمِينِ، عقیق کی انگوٹھی داہنے ہاتھ میں پہنتا ہو،
اب اگر میرے پاس وقت ہوتا تو یہ بڑا فلسفہ ہے، لیکن 1 گھنٹے کا ہے پورا، اس لیے کہ کچھ زمانے میں یہ کوشش ہوئی تھی کہ انگوٹھی داہنے ہاتھ میں نہیں پہننی چاہیے، اور یہ ایک جنگ کی طرف اشارہ ہے، لیکن میں نہیں بتا سکتا اسے، انشاءاللہ پھر کبھی جس کو پوچھنا ہو میرے سے پوچھ سکتا ہے کہ وجہ کیا ہے۔ لیکن یہ کہ ایسا ہوا تھا کہ داہنے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کے بائیں ہاتھ میں کسی جنگ میں پہن لی گئی تھی، سنت رسول مٹانے کے لیے۔ اب مولا نے کیا فرمایا کہ سنت کو زندہ رکھو رسول کی، اور آپ داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنو، عقیق کی انگوٹھی۔ بعض روایات میں ہے عقیق نے ولایت علی کو قبول کیا ہے، یہ بھی ہے، نظر میں روایت ہے میری۔ اس کے بعد سنیے، وَتَعْفِيرُ الْجَبِينِ بِالسُّجُودِ، سجدے میں پیشانی کو رکھے۔ اچھا جب نماز کہہ دیا تو سجدہ کیوں؟ بھائی نماز میں سجدہ ہی تو ہے نہیں، یہ انکساری کی طرف اشارہ ہے، یعنی زیارت کرنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد غرور میں مبتلا نہ ہو جانا، پھر شکر کے سجدے میں گر جانا کہ تو نے ہمیں توفیق دی ہے نماز اور زیارت کی۔ اس بات پہ فخر نہ کرنا ہم نے عزاداری کر لی، اس بات پہ گھمنڈ نہ کرنا ہم بڑے نمازی ہیں، اس بات پہ گھمنڈ نہ کرنا ہم بڑے ماتمدار ہیں، یہ گھمنڈ کی جگہ نہیں ہے، یہ شکریہ کی جگہ ہے۔ جب تم مجلس کر لو، ماتم کر لو، نماز پڑھ لو، دین کا کوئی کام کر لو تو اکڑنا نہیں ہے، بلکہ سجدے میں سر رکھنا ہے۔ پروردگار تو نے ہمیں اس لائق بنایا کہ ہم حسین کے عزادار بن سکے۔ تعفیر الجبین بھی، والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلند آواز سے بسم اللہ پڑھتا ہو، خالی نماز میں نہیں، جب بھی گھر سے نکلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی کام کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیے کہ معصوم نے فرمایا جب کوئی بلا نازل ہونے لگتی ہے بندے کے اوپر اور یہ بندہ زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو یہ بسم اللہ بندے کے اور بلا کے بیچ میں آ کے سپر بن جاتی ہے، پھر اس بندے کے اوپر بلائیں نازل نہیں ہوتی۔ دیکھیں کیوں سپر بن جاتی ہے، اس لیے کہ بے کا نقطہ ہے علی، انا نقطۃ التی تحت الباء، میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہے، تو وہ سپر بن جاتی ہے، بلائیں نازل نہیں ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بآواز بلند آپ کہا کریں بسم اللہ الرحمن۔ تو یہ 5 علامتیں بتائیں۔ اچھا زیارت عاشور کیوں نہیں کہا امام نے؟ دوسری روایات میں کہا ہے، لیکن مومنین کی علامت میں رکھا زیارت کیوں؟ بس اسی طرف، اس کی طرف توجہ دیں، یہی میں لانا چاہتا تھا آپ کو۔ اس لیے کہا گیا ہے، اس لیے کہ کسی بھی زیارت میں امام حسین علیہ السلام کا مقصد بیان نہیں ہوا ہے۔ پڑھ لیجئے آپ، ہدف امام حسین علیہ السلام، امام حسین کیوں نکلے تھے، اس کا مقصد صرف اور صرف زیارت اربعین میں بیان ہوا، اور زیارت اربعین کو بیان فرمایا ہے چھٹے امام نے، یعنی اس کے راوی ہیں، امام نے کہا ایسے زیارت پڑھو، تو تعلیم کس نے دی زیارت اربعین؟ چھٹے امام علیہ السلام نے۔ وہ فرماتے ہیں وَبَذَلَ، توجہ چاہتا ہوں، وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الزَّلَالَةِ۔ اے مولا، آپ نے اپنی جان راہ خدا میں اس لیے دی، کس لیے؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ، تاکہ بندوں کو، لوگوں کو جہالت کی تاریکی سے نکال کے علم کی وادی میں لایا جائے۔ پھر میں توجہ چاہتا ہوں آپ سے، وَبَذَلَ، اس کو یاد کر لیجئے اس جملے کو، کسی بھی زیارت میں مقصد امام بیان نہیں ہے، لیکن اس میں مقصد بیان ہے۔ آپ نے قربانی کیوں دی؟ بعض لوگ کہتے ہیں نماز کے لیے، روزے کے لیے، نہیں،
نماز روزہ دین کا ایک جز ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ نماز روزہ جو بھی ہے وہ دین کا جز ہے. حسین ابن علی نے دین کی اساس کے لیے قربانی دی ہے. اب میں نے جملہ کہہ دیا، اس میں غور کیجئے گا آپ. دین کی اساس کیا ہے؟ علم. وہ دین کی اساس ہے نالج، وہ دین کی اساس ہے علم. امام حسین علیہ السلام کا مقصد قربانی کا یہ ہے کہ لوگ حیرت سے نکل جائیں، شک سے نکل جائیں، یقین کی منزل میں آ کے کھڑے ہو جائیں، جہالت سے دور ہو جائیں اور علم کی وادی میں قدم رکھ لیں. تو اس کا مطلب یہ ہے اب مولائی وہی ہوگا جو عالم ہو. اس لیے کہ امام کا مقصد کیا ہے؟ جہالت کو مٹانا اور علم کو پھیلانا. یہی زیارت اربعین میں بیان ہوا ہے. علم. اچھا جناب زینب نے مجلس کی بنیاد کیوں رکھی؟ خالی رونے کے لیے؟ یہ بتائیے کون سا ایسا وقت ہے جس میں مومن روتا نہیں ہے؟ اپنے گھر میں نہیں روتا؟ روتا یا نہیں روتا؟ گھر میں بھی روتا ہے، بازار میں بھی روتا ہے، آفس میں بھی روتا ہے، بچوں کے ساتھ بھی روتا ہے، کہیں سفر کرے. اس لیے کہ حسین کسی شریف کے دل سے نکلنے والے نہیں ہیں. جہاں جہاں شرافت ہے وہاں وہاں حسینیت ہے، اور جہاں جہاں شرافت نہیں ہے وہاں وہاں حسینیت. تو حسین کو تو ہم کبھی بھی نہیں بھولتے. تو پھر شہزادی کا مقصد کیا ہے؟ شہزادی کا مقصد مجلس رکھنے کا یہی ہے کہ اس مجلس میں علم دیا جائے گا تو ایک مجلس میں ایک یزید روز مارا جائے گا. جناب زینب نے اس سے بڑھ کے جواب دیا. جب دربار یزید میں یزید نے کہا کہ فلا خبر جاء ولا وحی نزل، میں نے تیرے بھائی کو قتل کر دیا، تمام لوگوں کو فنا کے گھاٹ اتار دیا، اب میری ہی حکومت ہے، میرا ہی ذکر ہے. تو ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ فواللہ، خطبے کا لفظ ہے، فواللہ لا تمحو ذکرنا، خدا کی قسم. ارے یہ الفاظ کہنے آسان ہے اور اب کے سننے آسان ہے. فواللہ، خدا کی قسم، تو سب کچھ کر سکتا ہے مگر ہمارے ذکر کو مٹانے کی طاقت نہیں رکھتا. دلیل سنیے کیا ہے؟ تو سب کچھ کر سکتا ہے، ہمارے ذکر کو مٹانے کی طاقت تیرے اندر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ذکر خدا کا ذکر ہے اور بندے میں اتنی طاقت نہیں ہے جو خدا کا ذکر مٹا سکے. یہ کون کہے؟ فواللہ. یہ بھی زینب کے علم کی طرف اشارہ ہے. خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا. امام کو پتا تھا میرا بیٹا مصلحتاً نہیں بولے گا، اس لیے جناب زینب کو ساتھ لے کے چلے. جیسے ہی اس نے اعلان کیا ادھر شہزادی نے توحید کا اعلان کیا. اب میں لفظ بدل کے یہ کہتا ہوں، پورے انبیاء کے وارث ہے حسین اور حسین کی وارث ہے زینب. اسی لیے خدا کی قسم نام بھی رکھا تو بندے نے نہیں رکھا. اس بی بی کا نام کسی بندے نے نہیں رکھا. زینب یہ نام رکھا ہے پروردگار نے، خدا نے رکھا زینب. بندہ اس لیے نہیں رکھ سکتا اس لیے کہ زینب کے ڈکشنری میں معنی ہے باپ کی زینت. تو باپ کی زینت وہی بتا سکتا ہے جو علی کی پوری زندگی کو جانتا ہو، جو علی کی پوری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہو. پوری کائنات کی زینت ہے انسان، انسان کی زینت ہے اسلام، اسلام کی زینت ہے ایمان، ایمان کی زینت ہے شیعت، شیعت کی زینت ہے عبادت، عبادت کی زینت ہے نماز، نماز کی زینت ہے سجدہ، سجدے کی زینت ہے علی، علی کی زینت ہے زینب. تو علم سب سے بڑی چیز ہے.
مجلسوں میں علم دو. زیارت اربعین کا مقصد ہی ہے علم دینا، چونکہ بیان یہی ہوا ہے. زیارت اربعین کا مقصد ہے یعنی علم دو. ہماری شہادت کا مقصد ہے علم.